الحمدللہ پہلی آیت ہے. اس کی کچھ دلائل بھی ہیں، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی مشہور حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں دو حصوں میں منقسم کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے نماز کو دو حصوں میں. اچھا، اس حدیث میں فاتحہ کا ذکر ہے. حدیث شروع ہوئی ہے نماز کے بارے میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، لیکن پوری حدیث کا تعلق فاتحہ سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز میں اور فاتحہ میں فرق ہی نہیں ہے. نماز کا دل فاتحہ ہے، تو فاتحہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. فنصفها لی ونصفها لعبدی، حدیث کہتی ہے کہ آدھا اس کا میرے لیے ہے اور آدھا میرے عبد کے لیے ہے، میرے بندے کے لیے ہے. اچھا، اب جب اس حدیث کی شرح شروع ہوتی ہے تو پہلا کلام اس میں یہ ہے وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ الحمدللہ سے. تو حدیث سے دلیل مل گئی کہ اصل اس کی بدایت، اصل شروعات فاتحہ کی وہ ہے الحمدللہ. اچھا خیر، الحمدللہ کے معنی کیا ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ مجھ میں بہت صبر ہے، میں انتظار کا ماشاءاللہ. ہاں، مجھے انگریزی نہیں آتی آج بھول گیا انگریزی. تمام تعریف اللہ کے لیے، یہ آدھا ترجمہ ہے. تمام تعریف اور تمام شکر، تمام تعریف اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے. حمد کے لفظ میں، عربی کے حمد کے لفظ میں دو چیزیں شامل ہیں. ابھی میں نے ان دو چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا. وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ تعریف اور شکر. تعریف اور شکر دو الگ الگ چیزیں ہیں. تعریف اور شکر ہمارے ہاں دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کا شکر نہیں کرتے. آپ فرض کریں کسی گھر کی تعریف کر رہے ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، کسی خوبصورت گھر کے پاس سے آپ گزرے، آپ نے گھر کی تعریف کی، بڑا اچھا گھر ہے. آپ نے رک کر آگے گھر پہ ہاتھ رکھ کے اس کا شکر ادا نہیں کیا، آپ نے صرف تعریف کی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو تعریف کرنا اور شکر کرنا دو الگ الگ چیزیں. اسی طرح آپ کسی کا شکر بھی کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس کی آپ تعریف نہ کریں. اس کی بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں اب یہ تو اختلاف ہے کہ ان کے والد کا ذکر ہے یا ان کے چچا کا ذکر ہے، آزر، جو قرآن میں ہے. لیکن آپ کسی طرح بھی مان لیں، ان کی پرورش تو آزر نے کی نا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دے دیا، وہ صرف ہمیں اسلام میں ہی نہیں دیا، تمام رسل کو ان کا جو اسلام تھا ان سب میں ایک ہی حکم ہے، انشکر لی ولی والدیک، میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کا شکر گزار بنو. ہمیں شکریہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا اور اپنے والدین کا. اچھا، اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ہی مانتے ہیں آزر، فرض کریں، تو وہ والد کیا ایسا کام کرتا ہے جس کی تعریف کی جائے؟ کس کام میں لگا ہوا ہے وہ؟ آپ کو پتا ہے آزر کس کام میں لگا ہوا تھا؟ بت بناتا تھا نا، بت مشرک تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ والدین کا شکر کرو، تو اس میں کیا یہ شرط لگائی ہے کہ اگر مسلمان ہو تو شکر کرو، اگر توحید پر ہو تو شکر کرو، اگر عیسائی ہو تو شکر مت کرنا، اگر یہودی ہو تو شکر مت کرنا؟ نہیں، اس میں تو کوئی قید نہیں ہے. اگر والدین ہوں تو شکر کرو. یہاں تک کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے خلاف بھی وہ لگے رہیں، تمہارے خلاف کوششیں کریں کہ تم بھی شرک کر لو، تب بھی ان بات مت سننا ان کی، لیکن شکر گزار پھر بھی تمہیں ہونا ہے. تو شکر ہو سکتا ہے تعریف کے بغیر، کیونکہ آپ کے اگر والدین ایسی باتیں، ایسے کام کر رہے ہیں جن کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تو دین میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم کسی مشرک کے شرک کی تعریف کریں، یہاں تک ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن شکر پھر بھی اس کا کرنا ہے. دوسری مثال میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں، فرعون کی. فرعون نے اپنے گھر میں کسے پالا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام سالوں بعد واپس آ رہے ہیں، اور جب آپس میں ان کی بات چیت پہلے عرصے بعد ہو رہی ہے تو فرعون نے اپنا احسان جتلایا ہے. أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، کیا ہم نے تمہیں اپنے ساتھ بچے کی طرح نہیں پالا بڑا کیا تمہیں اس گھر میں؟ تم نے ہمارے ساتھ اتنے سال نہیں گزارے، تم ایسے بات کرتے ہو میرے ساتھ؟ تمہیں شرم نہیں آئی میرے آگے اس طرح سے گستاخی کرنے کی؟ اس طرح بات کرتے ہو میرے آگے؟ یہ بات فرعون نے کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، قرآن میں موجود ہے. اور قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا شکر بھی ادا کیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہ واقعی تم نے مجھ پر بہت احسان کیا، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں. اچھا، موسیٰ علیہ السلام اس کی تعریف تو کبھی نہیں کریں گے، لیکن اگر احسان ہے تو کرنا کیا ہے؟ شکر. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعریف میں اور شکر میں فرق ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں.
اور جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو ہم نے کیا کیا چیزیں شامل کر دیں؟ ایک طرف حمد اور دوسری طرف، ایک طرف تعریف اور دوسری طرف شکر، دونوں چیزیں ہم نے ملا دی۔ اچھا اب عربی کی طرف آئیے ذرا۔ عربی میں ایک اور لفظ ہے مدح، مدح اسے ہم مدح کہتے ہیں اردو میں، مدح کا لفظ ہے عربی میں۔ مدح کے معنی ہے تعریف، مدح کے معنی ہے تعریف۔ عربی میں ایک اور لفظ ہے، وہ اردو میں بھی ہے، اس کا عربی کا لفظ ہے ثنا، اسے ہم ثنا کہتے ہیں۔ حمد و ثنا سنا ہے کبھی؟ حمد و ثنا، تو ثنا بھی تعریف کا لفظ ہے۔ تو اب میں آج آپ کو کچھ عربی کے الفاظ بھی سکھا دوں چلتے چلتے۔ حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف، اور اگر بہت زیادہ تعریف ہو، بہت بڑھ چڑھ کے تعریف ہو تو اسے ثنا کہا جاتا ہے۔ مدح، مدح عام تعریف، ثنا بہت بڑھ چڑھ کے، بہت ہی زیادہ تعریف، مبالغہ کر کے تعریف، مبالغہ آرائی کر کے تعریف، اسے ثنا کہتے ہیں۔ اچھا اگر قرآن کہتا المدح للہ، المدح للہ، کہا تو یہ ہے الحمدللہ، المدح للہ، اردو ترجمے میں کیا لکھا ہوتا؟ اگر المدح للہ لکھا ہوتا قرآن میں تو ترجمے میں پھر بھی لکھا ہوتا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمیں تو فرق ہی نہ پتہ چلتا۔ لیکن مدح میں کیا چیز شامل نہیں ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مدح میں کیا شامل نہیں ہے؟ شکر شامل نہیں ہے، شکر شامل نہیں ہے۔ اچھا اگر قرآن کہتا الشکر للہ، اگر قرآن میں لکھا ہوتا الشکر للہ تو شکر تو شامل ہوتا، پھر کیا شامل نہ ہوتا؟ تعریف شامل نہ ہوتی۔ دونوں طرح سے بات آدھی رہ جاتی ہے۔ اور اگر یہ بھی قرآن کہہ دیتا المدح والشکر، وا کے معنی کیا ہے اور نہیں پتہ؟ اور المدح والشکر للہ، المدح والشکر للہ، تو پھر تو ترجمے میں لگتا ہے بات ہو گئی، تعریف اور شکر، تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن عربی میں ایک قاعدہ ہے، وہ کہتے ہیں خیر الکلام ما قل ودل، بہترین بات وہ ہے جو کم سے کم الفاظ میں ہو۔ کم سے کم الفاظ میں آپ اپنا معنی ادا کر دیں وہ بہتر ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ الفاظ میں معنی ادا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں، آپ کی ووکیبلری میں وہ چیزیں ہیں نہیں جن کے لیے جن کو استعمال کر کے آپ جلدی سے بات کر سکیں۔ آپ کو بڑھا چڑھا کے بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ کو اختصار سے، خلاصے سے بات کرنے کی قدرت نہیں ہے آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو خیر، المدح والشکر للہ لمبا ہو گیا کام، الحمد اس سے بھی بہتر ہے۔ لیکن ایک اور فرق بھی ہے آگے جانے سے پہلے۔ عربی زبان میں کیونکہ بہت دقت ہے، بہت باریک زبان ہے، تو تھوڑا سا بھی فرق ہو نا، جو ہمیں ترجمے میں احساس نہ ہو، جس کا انہیں احساس ہوتا ہے عربی میں۔ بہت سینسیٹیو زبان ہے، بہت حساس زبان ہے۔ اگر بیچ میں واو ڈال دیا، المدح و الشکر للہ، اگر واو بیچ میں ڈال دیا، تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے تو میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، کچھ چیزوں کے لیے وہ تعریف کا مستحق ہے، اور کچھ اور چیزوں کے لیے وہ شکر کا مستحق ہے، کیونکہ میں نے شکر اور تعریف کو الگ کر دیا زبان میں۔ اس کا مطلب ہے معنی میں بھی میں نے الگ کر دیا، فلسفیانہ طور پہ بھی میں نے الگ کر دیا۔ کچھ چیزوں کے لیے میں شکر کرنے کے تیار ہوں، کچھ چیزوں کے لیے تعریف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا الحمد میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ الحمد میں جس چیز کی تعریف کروں گا اسی چیز کا شکر بھی کروں گا، جس چیز کا شکر کروں گا اس چیز کی تعریف بھی کروں گا، اور یہ بھی نہیں کہ ایک پہلے کروں گا پھر بعد میں دوسری کروں گا، اور پہلے ایک ساتھ ہی کرنی پڑے گی، ایک ساتھ ہی کرنی پڑے گی۔ دوسری عظیم بات یہ کہ مدح کا لفظ عربی میں، اس میں نیت شامل نہیں ہے۔ عربی کے لفظ میں جب آپ لغت میں بحث میں لگی، لسان العرب بہت بڑی بڑی ڈکشنریز ہیں عربی زبان کی، ہماری اردو اور انگلش کی طرح کی ڈکشنریز نہیں ہے جہاں آپ نے ایک لفظ دیکھا اور اس کا آگے معنی دیکھ لیا۔ نہیں، عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے، پھر اس پہ 4 صفحے کی بحث ہوتی ہے ایک لفظ پہ، پھر دوسرا لفظ ہوتا ہے اس پہ 4 صفحے کی بحث ہوتی ہے، کیونکہ بہت باریک زبان ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ سمجھیں ایک لفظ کو آپ بہت گہری طرح سمجھیں۔ اچھا اب مدح کے بارے میں جو بات لغوی ان کے جو اہل لغت ہیں انہوں نے کہی ہے کہ مدح میں نیت نہیں ہوتی، نیت شامل نہیں ہوتی۔ مثلا آپ نے کھانا پکایا، میاں گھر پہ آئے، 2 نوالے کھائے، ہاں بڑا اچھا کھانا ہے، بہت اچھا بنایا آج۔ شاید ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے، مدح تو کر دی، لیکن آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ نے نمک جان بوجھ کے نہیں ڈالا تھا، یہ صرف تجربہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا رائٹ، پھر بھی مدح کر دی۔ حمد نہ ہو، حمد اس وقت ہوتی ہے جب نیت بھی ساتھ میں ہو، تعریف کی ہے، شکر کیا ہے، لیکن نیت بھی ساتھ میں ہے، نیت بھی ساتھ میں ہے۔ اچھا اب الحمدللہ کا سو فار
جہاں تک ہم پہنچے ہیں ابھی تک، جہاں تک بات پہنچی ہے، اس سے پھر مقصد کیا ہوا کلام کا؟ ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ان کا یہ ہے کہ ہمارا جو نظریہ ہے، جس نظر سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کو سمجھتے ہیں، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، یا تو میری جاب میں کچھ مسئلہ چل رہا ہے، یا گھر پہ کوئی مسائل ہیں، یا کوئی پیسوں کے معاملے میں مسئلے ہیں، یا صحت کا مسئلہ ہے، یا رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، یا سسرال کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو پہلے الفاظ جو میری زبان سے مسلمان کے طور پہ نکلتے ہیں وہ کیا نکلتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور الحمدللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یعنی الحمدللہ کہنے کے بعد میرے پاس شکوے کی گنجائش نہیں رہی۔ یا تو ہم شکوے والے لوگ ہیں، یا ہم الحمدللہ والے لوگ ہیں۔ اس سے انسان کی ذہنیت پہ بہت اثر پڑتا ہے ان الفاظ سے، الحمدللہ سے۔ الحمدللہ کوئی چھوٹا سا کلام نہیں ہے، اور ہمارے ہاں الحمدللہ تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے جب ہمارے دل میں شکوہ ہو، شکل پر شکوہ ہو، کیا حال چال ہے، بس الحمدللہ یار کیا بتاؤں۔ پھر وہ الحمدللہ نہیں ہے، کیونکہ لغت کے اعتبار سے حمد میں نیت شامل ہے، حمد میں سچائی شامل ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لما تقولون ما لا تفعلون، تم کہتے وہ جو کرتے نہیں ہو، تمہاری زبان پر الحمدللہ ہے، تمہارے دل میں نہیں ہے، تمہاری شکل پہ نہیں ہے، تمہارے خیالات میں نہیں ہے۔ تو یہی تو اصل شکوہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لما تقولون ما لا تفعلون۔ یہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ سے۔ سو اب الحمدللہ کو میں نے اس تھوڑے سے سیشن میں کمپیئر کیا ہے اب تک صرف مدح سے اور ثنا، اور دوسری طرف کیا لفظ تھا؟ شکر۔ اور الحمدللہ از دا بیسٹ وے، اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے آپ کو حمد کرنے کا۔